بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل المفعول معه هو ما يذكر بعد الواو بمعنى مع لمصاحبة معمول الفعل نحو جاء البرد والجبات وجئت أنا وزيدا۔ منصوبات میں سے پانچواں منصوب مفعول معه کو ذکر کر رہے ہیں، اور یہ مفاعیل خمسہ میں سے پانچ مفعولوں میں سے پانچواں مفعول ہے۔ فرمایا فصل المفعول معه، مفعول معه کے بارے میں یہ فصل ہوا ما یذکر بعد الواو بمعنی مع، مفعول معه کی تعریف کر رہے ہیں کہ ہوا ما یذکر بعد الواو، وہ یعنی مفعول معه وہ ذکر کیا جاتا ہے واو کے بعد، مفعول معه واو کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، بمعنی ما، ایسی واو جو ما کے معنی میں ہو۔ مفعول معه واو بمعنی ما کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، یعنی ذکر کیا جاتا ہے واو کے بعد ایسی واو جو ما کے معنی میں ہو، لمصاحبت معمول الفعل، اور واو بمعنی ما کا ذکر کیا جانا یہ فعل کے معمول کی مصاحبت کے لیے ہوتا ہے، یعنی جو قبل جو فعل ہوتا ہے اس فعل کا جو معمول ہوتا ہے، یعنی فعل اس پر جو عمل کر رہا ہوتا ہے، مفعول معه کے علاوہ فعل جس پر عمل کر رہا ہوتا ہے اس کی مصاحبت کے لیے، کہ فعل کا جس پر عمل کر رہا ہے اس کے ساتھ مفعول معه کو وہ واو ملا دیتی ہے۔ مثال سے سمجھ آ جائے گی، تو تعریف یہ ہوئی ہوا ما یذکر بعد الواو بمعنی ما لمصاحبت معمول الفعل، مفعول معه وہ جو ایسی واو کے بعد ذکر کیا جائے جو ما کے معنی میں ہو اور فعل کے معمول کی مصاحبت کے لیے ہو، یعنی وہ واو فعل کے معمول کے مصاحبت کے لیے ذکر کی گئی ہو۔ نحو جاء البرد والجبات، جیسے آئی سردی اور اس کے ساتھ جبے، یعنی کوٹوں وغیرہ کے ساتھ سردی آئی۔ اب یہاں دیکھیں کہ جبات یہ مفعول معه ہے، اور اس کے نیچے کسرہ اس لیے آیا ہوا ہے کہ ہم پیچھے پڑھائے ہیں کہ جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصب میں الف اور تا کے ساتھ آئے اس کو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں، یعنی جمع مؤنث سالم وہ ہوتا ہے جو الف اور تا کے ساتھ آتا ہے، جیسے پیچھے ہم نے مثال پڑھی تھی مسلمات، اور یہاں جبات، یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصب میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے، تو یہ جو بات منصوب ہی ہے، اس پر نصب ہی آ رہا ہے، لیکن اس کا حالت نصب میں اعراب کسرہ کے ساتھ آتا ہے، تو جو بات مفعول معه ہے، اور یہ واو بمعنی ما کے بعد ذکر کی جا رہی ہے، یعنی واو کے بعد مذکور ہے، اور یہ جو واو ہے یہ واو فعل کے معمول کی مصاحبت کے لیے ذکر کی گئی ہے۔ اب فعل کا معمول دیکھیں، فعل ہے جاء، اب جاء عمل کر رہا ہے البردو پر، جو کہ جاء کا فاعل بن رہا ہے۔
اب اس معمول یعنی البرد، اس معمول کے ساتھ مصاحبت کے لیے، اس معمول کے ساتھ ملانے کے لیے واو کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو جا البرد والجبات، یعنی آئی سردی ساتھ جبوں کے، تو جبات مفعول ماہو ہوا اس لیے کہ یہ ایسی واو کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے جو ما کے معنی میں ہے، اور وہ واو فعل کے معمول یعنی البردو کے ساتھ مصاحبت کے لیے ذکر کی گئی ہے کہ جبات کو البردو کے ساتھ ملا دیا۔ وجہ تو آنا و زید، آیا میں اور زید۔ اب یہاں بھی زیدن مفعول معہو ہے، یہ واو کے بعد ذکر کیا گیا ہے، واو ما کے معنی میں ہے، نیز تا ضمیر جو فعل کا معمول بن رہا ہے، یعنی جئتو میں تا ضمیر مجیت کے فعل کا معمول بن رہا ہے، تو واو نے مفعول ماہو کو تا ضمیر فاعل کے ساتھ ملا دیا ہے۔ تو اب دونوں میں مصاحبت پیدا ہو گئی، یعنی واو نے تا ضمیر فاعل کو زیدن کی مصاحب کر دیا ہے کہ دونوں آنے کے فعل میں اکٹھے ہو گئے، کہ جس طرح آنے کا فعل متکلم کے ساتھ پایا جاتا ہے، زید کے ساتھ بھی اسی طرح آنے کا فعل پایا جاتا ہے۔ پچھلی مثال میں بھی مصاحبت البردو اور جبات میں یہ تھی کہ مجیت میں، آنے میں دونوں شریک ہو گئے تھے کہ جس طرح سردی آئی اسی طرح جبے بھی آئے، جس طرح میں آیا اسی طرح زید بھی آیا۔ تو واو ما کے معنی میں ہے، زیدن مفعول ماہو ہے کیونکہ یہ واو کے بعد آ رہا ہے، اور واو ما کے معنی میں ہے، نیز واو فعل کے معمول یعنی تا ضمیر کو مفعول ماہو کے ساتھ مصاحب بھی بنا رہی ہے، یعنی مجیت کے فعل میں دونوں کو اکٹھا کر رہی ہے۔ آئے یعنی مع الجبات و مع زید، یعنی سردی آئی جبوں کے ساتھ اور میں آیا زید کے ساتھ۔ فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا وَجَازَ الْعَطْفُ يَجُوزُ فِيهِ الْوَجْهَانِ النَّصْبُ وَالرَّفْعُ نَحْوُ جِئْتُ أَنَا وَزَيْدٌ وَزَيْدٌ۔ یہاں ایک فائدہ ذکر کر رہے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا، اگر فعل لفظاً ہو، یعنی جہاں پر مفعول ماہو وغیرہ کو ذکر کیا جا رہا ہے وہاں پر فعل لفظوں میں موجود ہو، وہاں پایا جائے، ذکر کیا جائے۔ وجاز العطف، اور عطف بھی جائز ہو، یعنی مفعول ماہو بنانا بھی جائز ہو اور عطف بھی جائز ہو، تو یجوز فیہ الوجہان، اس میں دو وجہیں جائز ہیں، یعنی دو اعراب پھر اس میں پڑھے جا سکتے ہیں، النصب و رفع، نصب بھی اور رفع بھی، تو اس میں دو وجہیں نصب اور رفع جائز ہیں۔ نحو جئت انا و زیدن و زیدن، یعنی اب یہاں جئت انا و زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، جئت انا و زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے جائز ہیں۔ اس کیونکہ فعل لفظاً موجود ہے، پہلی بات یہ کہ فعل لفظاً موجود ہے، اور دوسری یہ کہ عطف جائز ہے، یعنی زید کو تا ضمیر پر جو کہ فاعل ہے اس پر عطف کر سکتے ہیں۔ تا ضمیر متکلم کی ضمیر مرفوع متصل ہے، اور جب ضمیر مرفوع متصل ہو اور اس کی تاکید ضمیر مرفوع منفصل سے آ جائے، جیسے یہاں پر آنا ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور یہ ضمیر آنا مرفوع منفصل یہ
تا ضمیر جو جیتو کے اندر ہے جو کہ مرفوع متصل ہے اس کی تاکید بن رہی ہے. تو جب ضمیر مرفوع متصل کی تاکید ضمیر مرفوع منفصل سے آ رہی ہو تو اس پر عطف کرنا جائز ہوتا ہے. تو یہاں زید کو تا ضمیر متکلم کی تا ضمیر پر عطف کرنا جائز ہے. جب عطف کرنا جائز ہوگا تو زید پھر فاعل بن رہا ہوگا. آیا میں اور آیا زید، یعنی پھر متکلم بھی فاعل بن رہا ہے اور زید بھی فاعل بن رہا ہوگا. تو اس صورت میں فاعل بن رہا ہوگا. تو جب فاعل بن رہا ہوگا تو اس پر فاعل مرفوع ہوتا ہے تو زیدن آئے گا. جے تو آنا و زیدن. اور دوسری وجہ بھی جائز ہے نصب کہ یہاں پر واو بمانا ما کے بعد اسم ذکر کیا گیا ہے زیدن کو، یعنی اگر اس کو مفعول ماہو بنائیں تو وہ بھی بن سکتا ہے کہ زیدن واو بمانا ما ہے، نیز واو نے فعل کے معمول یعنی تا ضمیر جو ہے، تا ضمیر جو کہ فعل کا معمول ہے اس کی مصاحبت کے لیے ذکر کی گئی ہے. یعنی ایک تو زیدن مفعول ماہو واو بمانا ما کے بعد بھی واقع ہے اور یہ فعل کے معمول کی مصاحبت کے لیے بھی واو کو ذکر کیا جا رہا ہے. تو یہ مفعول ماہو بھی بن سکتا ہے، فاعل بھی بن سکتا ہے. جب مفعول ماہو بنے گا تو زیدن آئے گا اور جب فاعل بنے گا تو یہ زیدن آئے گا، یعنی مرفوع پڑھا جائے گا. تو یہی قاعدہ بتایا کہ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا، پس اگر ہو فعل لفظاً، وجاز العطف اور عطف جائز ہو، یجوز فیہ الوجہان تو اس میں دو صورتیں جائز ہیں، النصب و رفع، النصب اور رفع، نحو جئت انا و زیدن و زید. وَإِن لَمْ يَجُزِ العطف، اور اگر عطف جائز نہ ہو، تعین النصب تو نصب کو متعین کیا جائے گا، یعنی صرف وہ مفعول ماہو بنے گا اور مفعول ماہو منصوب ہوتا ہے، یعنی فاعل اس صورت میں یہ نہیں بن سکے گا. کہ بھائی کس وقت کہ جب عطف کرنا جائز نہ ہو. وَإِن لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ، اور اگر عطف کرنا جائز نہ ہو، تعین النصب نصب کو متعین کیا جائے گا، نحو جئت و زیدن، جیسے میں آیا اور زید. اب یہاں پر زید کو تا ضمیر جو کہ مرفوع متصل ہے اس پر عطف کرنا جائز نہیں ہے. کہ تا ضمیر مرفوع متصل پر عطف کرنا اس وقت جائز ہوتا جب اس ضمیر کی ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ تاکید آتی جیسے اوپر ذکر کی گئی ہے. اب یہاں پر تاکید نہیں ہے تو زید کو تا ضمیر پر عطف نہیں کیا جائے گا، عطف کرنا جائز نہیں ہوگا. جب جائز نہیں ہوگا تو صرف یہ منصوب آئے گا، یعنی یہاں صرف یہ مفعول ماہو بنے گا. وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مَانًا وَجَازَ الْعَطْفُ، اب یہ دوسری بات بتا رہے ہیں کہ اگر فعل مانن ہو، یعنی مانوی طور پر موجود ہو، لفظوں میں موجود نہ ہو، پڑھنے میں نہ آئے. وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مَانًا، اور اگر فعل مانن ہو، وَجَازَ الْعَطْفُ اور عطف جائز ہو، تو تعین العطف، عطف متعین ہوگا، عطف ہی کیا جائے گا. نحو ما لزید و عمر، جیسے کہ نحو ما لزید و عمر. اب یہاں پر دیکھیں کہ عمر کو زید پر عطف کیا گیا ہے اور اس وجہ سے یہاں پر عطف ہی متعین ہوگا. انہوں نے بتلایا یہ
کہ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مَانًا، اگر فعل مانن ہو، جہاں مانوی طور پر فعل پایا جاتا ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ مال زید و عمر میں لفظاً فعل موجود ہے، یعنی ما یصنع زید و عمر یا ما یصنع زید و عمرن، کہ یہاں دونوں اعراب پڑھے جا سکتے تھے اگر لفظوں میں فعل موجود ہوتا تو۔ اب لفظوں میں موجود نہیں ہے کہ زید اور عمر کیا کرتے ہیں، بلکہ لفظوں میں فعل موجود نہیں ہے، بس سمجھا ہی جا رہا ہے۔ اور سمجھا کس وجہ سے جا رہا ہے؟ ما استفہامیہ کی وجہ سے سمجھا جا رہا ہے کہ ما، یہ جو استفہامیہ ہے، یہ ما استفہامیہ اسی وقت ہی آتی ہے کہ جب کسی فعل کے بارے میں سوال کیا جائے، تو اس وجہ سے فعل کو معنوی طور پر سمجھا جا رہا ہے۔ اب فعل کو تو معنوی طور پر سمجھا جا رہا ہے، لیکن لفظوں میں لام جارہ موجود ہے زید پر، اور عمر کو زید پر عطف کرنا بھی جائز ہے۔ تو اس ایسی صورت میں کہ فعل تو معنوی طور پر موجود ہو لیکن لفظوں میں کوئی اور عامل آیا ہوا ہو، تو ایسی صورت میں جو ظاہراً لفظوں میں جو عامل موجود ہو اسی پر عطف کر کے واو کے ما بعد کو اسی پر عطف کیا جائے گا اور اعراب دیا جائے گا، عطف والا اعراب دیا جائے گا۔ اب لام جارہ کی وجہ سے زید مجرور ہے، اور عمر کو زید پر عطف کرنا بھی جائز ہے، اور زید مجرور ہے لام جارہ لفظی کی وجہ سے، تو عمر پر بھی جارہ آ جائے گی، عمر بھی مجرور پڑا جائے گا، عمرین ہوگا، اس لیے کہ ایک طرف ہے فعل مانوی، دوسری طرف ہے عامل لفظی۔ جب عامل لفظی اور عامل مانوی کا آپس میں مقابلہ ہو تو عامل لفظی کو ہی ترجیح دی جاتی ہے، اس وجہ سے عطف متعین ہوگا۔ رن نہیں پڑھیں گے، یہ مفعول ماہو نہیں بنے گا۔ مفعول ماہو اس لیے نہیں بنے گا کہ اس کا فعل مانوی طور پر موجود ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے، اور لفظوں میں عامل جارہ موجود ہے، اس وجہ سے عمر کو زید پر عطف کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مَانًا، اگر فعل مانن ہو، وَجَازَ الْعَطْفُ، اور عطف بھی جائز ہو۔ اب جہاں عطف جائز ہے، تعین العطف، تو عطف ہی متعین ہوگا، نحو ما لزید وعمر۔ وَإِن لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ، اور اگر عطف جائز نہ ہو، یعنی فعل مانوی تو ہو لیکن عطف جائز نہ ہو، تعین النصب، تو پھر نصب متعین ہوگا، پھر وہ مفعول ماہو ہی بن رہا ہوگا، نحو ما لک وزیدن وما شانک وعمرا۔ اب یہاں ما لک وزیدن یہ اصل میں تھا ما تصنع وزیدن، تو کیا کرتا ہے اور زید کیا کرتا ہے۔ اب یہاں زید کو چونکہ اب فعل مانوی طور پر موجود ہے تو جو لفظوں میں موجود چیز ہے وہ ما لکا، یعنی کاف ضمیر موجود ہے۔ اب کاف ضمیر مجرور متصل پر زید کو عطف نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ ضمیر مجرور متصل پر اس وقت عطف کیا جا سکتا ہے جب جار کا اعادہ ہو، جب کوئی اور لفظ جار یا وہ مضاف الیہ بن رہا ہو، اس وقت اس پر عطف کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ما لک و زیدن، اس جگہ پر زیدن کو کاف ضمیر پر عطف نہیں کیا جا سکتا، یہاں عطف کرنا جائز نہیں ہے۔ جب عطف کرنا جائز نہیں ہے تو
یہ منصوب ہی ہوگا، اس کو نصب ہی دیا جائے گا، ما لک و زیدن۔ اور اس کو عطف نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر زید کو کاف ضمیر پر عطف کر دیا جائے تو معنی درست نہیں ہوگا۔ پھر معنی یہ بنے گا، یعنی ما لک و زیدن میں اگر زید کو کاف ضمیر پر عطف کر دیا جائے تو صرف سوال زید کے بارے میں، یعنی زید کا کیا حال ہے یا زید کیا کرتا ہے، حالانکہ سوال کرنے والا دو شخصوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے، ایک حاضر سے بھی پوچھ رہا ہے اور زید کے بارے میں بھی پوچھ رہا ہے کہ تو کیا کرتا ہے اور زید کیا کرتا ہے۔ اور اگر یہاں پر عطف کر دیا جائے تو سوال صرف زید کے بارے میں ہوگا، یعنی جو حاضر ہے، متکلم جس سے بات کر رہا ہے، اس کا حال دریافت نہیں کیا جا رہا ہوگا۔ تو معنوی طور پر بھی عطف درست نہیں، لفظی طور پر بھی عطف درست نہیں۔ لفظی طور پر اس لیے درست نہیں کہ کاف ضمیر پر جہاں پر لام جارہ داخل ہے، کاف ضمیر مجرور پر عطف اس وقت تک جائز نہیں ہوتا جب تک کہ جار کا اعادہ نہ ہو۔ یہاں اعادہ نہیں ہو رہا، اس لیے لفظاً زید کو کاف ضمیر پر عطف نہیں کر سکتے۔ اور معنوی طور پر بھی درست نہیں ہے، معنوی طور پر اس طرح درست نہیں کہ سوال ہے دو شخصوں کے بارے میں، اگر ہم عطف کریں گے تو سوال ایک کے بارے میں بن جائے گا۔ تو جب عطف جائز نہ ہو تو نصب ہی متعین ہوگا، وما شانو کا و امرن، اور تو کیا کرتا ہے اور امر کیا کرتا ہے، یہاں بھی وہی تقریر ہے جو ما لک و زیدن میں ہے، کہ یہاں بھی امر کو کاف ضمیر پر عطف کرنا جائز نہیں ہے۔ معنوی طور پر بھی درست نہیں ہوگا، یہاں بھی وہی کہ سوال دو شخصوں کے بارے میں ہے اور ایک شخص کے بارے میں ہو جائے گا اگر عطف کریں تو، اور لفظی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ لأن المعنى ما تصنع، اس لیے کہ ان عبارتوں میں لأن المعنى، اس لیے کہ فعل جو معنوی طور پر ہے، ما تصنع، وہ ما تصنع ہے، یعنی ما تصنع فعل معنوی طور پر ان میں موجود ہے۔